السلام علیکم HI اردو ٹی وی کے تمام ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ کی بغداد سے ملتان تک کے سفر کے بارے میں۔ دوستو، جیسے ہی حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ اچانک بادشاہ کا بیٹا بیمار پڑ گیا۔ وہ دوسرے دن مر گیا۔ بادشاہ کو گمان گزرا شاید یہ سب واقعہ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے بدسلوکی کی وجہ سے رونما ہوا ہے۔ بادشاہ نے اپنے مشیران کو حکم دیا، کوئی بھی صورت ہو انہیں بغداد واپس لاؤ۔ حکم پاتے ہی مشیران تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ شاہی قاصدوں نے انہیں جا لیا، پھر دست بردست عرض کی حضور واپس بغداد تشریف لے چلیں۔ یہ سن کر حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اذیت کا رنگ ابھر آیا۔ کل جس جگہ مجھے ذلیل کیا گیا، آج پھر اسی مقام پر جانے کا کہہ رہے ہو۔ حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، لیکن شاہی کارندے بہت دیر تک عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے تو آپ کو ان پر رحم آ گیا۔ جب آپ شاہی محل پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے بادشاہ سے پوچھا۔ یہ میرے جوانمرگ بیٹے کی میت ہے۔ آپ کے بغداد سے جاتے ہی اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آغوش فنا میں چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل آزاری کے باعث میرا بیٹا اس انجام کو پہنچا۔ شدت غم سے بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ بالواقع اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی؟ گناہ تو آپ نے کیا تھا۔ حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ممکن ہے قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہو کہ تمام عمر بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ بادشاہ نے کہا، میری درخواست ہے کہ آپ میرے بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرما دیں۔ بادشاہ نے کہا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا سے اسے نئی زندگی مل جائے۔ ایسا ہوتا تو نہیں ہے، پھر بھی تمہاری تعلیف قلب کے لیے مالک کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایوان شاہی کے ایک کمرے میں ابھی دعا کے الفاظ کی گونج باقی ہی تھی کہ شہزادے کے جسم کو جنبش ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا کہ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہرگز نہیں، یہ تو قادر مطلق کی کرم نوازی کا ادنا سا مظاہرہ ہے۔ آپ اپنی ذات میں لا شریک ہیں، اسی کا شکر ادا کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہی کرامت آپ کے لیے وبال جان بن گئی۔ لوگوں نے آپ کو شعبدے باز کہا اور آپ کے خلاف صف ارا ہو گئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی۔ اسی حالت میں بغداد سے نکال دیا گیا۔ جب آپ لہو لہان تھے تو ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ بغداد سے نکل کر ہندوستان کا رخ کیا۔ طویل مسافت کے بعد ملتان پہنچے اور سکونت اختیار کی۔ ملتان کے لوگوں نے بھی اہل بغداد کی طرح آپ کی مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ کو گوشت بوننے کے لیے آگ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں سے کسی نے بھی آگ نہ دی۔ ایک سنگدل شخص نے اس وجہ سے شہزادے کو اتنا مارا کہ چہرے پر زخموں کے نشان ابھر آئے۔ واپس آ کر شہزادے نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ آپ انتہائی غصے کی حالت میں خانقاہ سے نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شمس رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر نظر کر کے سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس میں بھی شمس، اس گوشت کے ٹکڑے کو بون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے۔ پورا شہر آگ کی بھٹی بن کر رہ گیا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ کیا چند نادانوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ نادان نہیں، صفاق ہی آگ جیسی بے قیمت چیز نہیں دے سکتے۔ میرے محبوب کے چہرے کو زخموں سے سجا دیا۔ آخر اس کا جرم کیا تھا؟ بغداد کا شہزادہ میری خاطر بھیک مانگنے گیا، لیکن اس کو شہر والوں سے زخم ملے۔ جب تک سارے شہر کے جسم آبلوں سے نہیں بھر جائیں گے مجھے قرار نہیں آئے گا۔ خدا کے لیے انہیں معاف کر دیں۔ ملتان کے دنائے راز حضرات نے سفارش کرتے ہوئے کہا، خیر جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کر دیتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر سورج کی طرح مخاطب ہوئے، اپنی حرارت کو کم کر دے۔ معلوم نہیں یہ لوگ روز حشر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔ لوگ ابھی بھی ملتان کی گرمی کو اس واقعہ کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔